الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنوا بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم معزز مصلیان جمعہ اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ربیع الاول شریف کے آخری جمعے میں اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور ہم سب اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کی بندگی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ باتیں عرض کروں آئیے ہمارا انتہائی ادب کے ساتھ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ گویا ایک ہفتے کے گزرے ہوئے دنوں کا احتساب ہے۔ آدمی اپنی زندگی سے جو دن اس کے گزر گئے اس کے بارے میں آدمی غور کرے، فکر کرے، احتساب کرے کہ ہمارے دن جو گزر گئے اس گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کون سے اعمال خیر کیے، کون سے اعمال ایسے کیے جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، اور کتنے اعمال ہم نے شر کیے، گناہوں کے کیے، برائیوں کے کیے، اور جو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اس پر آدمی ہمیشہ غور اور فکر کرتا رہے، اور مستقبل جو آنے والا کل ہے، جو آنے والا دن ہے، اس دن پر آدمی غور اور فکر کرے کہ یہ دن ہمارا کس طرح گزرنا چاہیے، ہمیں کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہتری پیدا ہو سکے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے کارواں کو آگے بڑھا سکیں۔ جمعہ کا ایک مقصد بھی یہ ہوتا ہے، جمعہ کا اجتماع، آدمی جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے اللہ کی بندگی کرنے، اور یہ موقع غور اور فکر کرنے کا بھی ہے۔ اس وقت آپ جان رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نظر دو ملکوں کے درمیان ہونے والی لڑائی، ہونے والی جنگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں لڑائی چھڑتی ہے وقفے وقفے سے، کیوں جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا گھر بھی ہے جس گھر کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور یہ شام میں آباد ہے، فلسطین میں آباد ہے، اور اس شہر مقدس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی کیا قدر اور منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہروں کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ ارض مقدس، پاکیزہ زمین، مقدس وادی، جہاں پر یہ مسجد آباد ہے، مسجد اقصی جہاں پر واقع ہے، اس پورے خطے، پورے علاقے، پورے ملک کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ قابل غور بھی ہیں، قابل فخر بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور کیا برکتیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔
قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس زمین میں ادخلوا الارض المقدسة التي، اس مقدس وادی میں، اس مقدس زمین میں تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا ہے، مقدس وادی میں، مقدس زمین میں، پاکیزہ زمین میں تم داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے پلٹ کر مت بھاگو، پیچھے پلٹ کر مت بھاگو، ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے، خسارہ تمہیں ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے جو ارض مقدس کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد ملک شام اور وہ فلسطین جسے ہم یروشلم بھی کہتے ہیں، فلسطین، وہ مراد ہے۔ ارض مقدس پاکیزہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو، اس خطے کو، اس ملک کو، اس زمین کو پاکیزہ زمین قرار دیا اور بابرکت زمین قرار دیا، باعظمت زمین قرار دیا، اور کہا کہ اس وادی مقدس میں تم داخل ہو جاؤ اور پیچھے پلٹ کر مت بھاگو، ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، خاص نام آیا مسجد اقصیٰ کا نام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز ہی یہیں سے ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، یہ ترجمہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے گرد و نواح کو، جس کے قرب و جوار کو، چاروں طرف جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، بابرکت بنا دیا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سننے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ تک کا سفر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے حبیب کے تعلق سے۔ تو جس کے گرد و نواح کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے، باعظمت بنا دیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو اتار دیا ہے، برکتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ سراپا برکت ہے وہ وادی سراپا برکت ہے، سراپا حرمت ہے، سراپا عظمت والی جگہ ہے وہ۔ وہاں دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ وہی مقدس وادی ہے، مقدس زمین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے، انبیاء کرام کا وہ مسکن بنا، انبیاء کرام کا وہ جلوہ گاہ بنا، انبیاء کرام وہاں تشریف لائے، سفر کر کے وہاں آئے، اللہ کے حکم سے آئے، وہی قیام پذیر ہوئے۔ یہ دینی اعتبار سے فائدہ ہے کہ وہ مقام انبیاء ہے، اللہ کے مقبول ترین بندوں کا مقام ہے، اور کثرت کے ساتھ انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں۔ یہ دینی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا ہے، اور اپنے نبیوں کے قدم مبارک کی وجہ سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ دینی فائدہ۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ
وہاں چاروں طرف نہر ہے، درخت ہے، اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ سبز و شاداب ہے. وہاں ایک خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں برکت کو رکھا ہے. تو ہر اعتبار سے وہ زمین ہمارے لیے باعظمت ہے اور بابرکت ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات عطا فرمائی اور وہاں قیام کرنے کو کہا جو عالمین کے لیے پورے جہان والوں کے لیے بابرکت ہے، باعظمت مقام ہے. اور اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا اس سے مراد وہی فلسطین، وہی ملک شام اور وہی یروشلم ہے. یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور جب احادیث طیبہ کا آپ رخ کریں، احادیث کا، حدیث کا، تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ملتا ہے. اس وادی مقدس، اس سرزمین فلسطین کا اللہ کے حبیب نے بھی ذکر فرمایا اور اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو اللہ کے رسول نے ظاہر فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے چن لیا ہے. خاص بندوں کے لیے اللہ نے اس علاقے کو چن لیا ہے، منتخب فرما دیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقدس شہر، یہ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور اس پورے علاقے پر اللہ کے مقرب فرشتوں، جو ملائکہ ہیں، جو مقرب ترین فرشتے ہیں، وہ اپنے پروں سے کانپے رہتے ہیں، اپنے پروں سے اس مقام کو، اس وادی کو، اس خطے کو ڈھانپے رہتے ہیں. یہ ایک عظمت ہوئی. اور دوسری عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے مبارکباد ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے، خوشخبری ہے، اس کو مبارک ہو جو اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں ان کا مسکن ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سا شہر ہے جس کے لیے آپ مبارکبادی کہہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے آپ مبارک دے رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ کون سا شہر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ ارض مقدس، وہ فلسطین ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اپنے پاؤں کو تانے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کی حفاظت کے لیے 40 ابدال کو مقرر کیا ہے. وہ ایسے ابدال جو ہمہ وقت اس شہر حرام، شہر مقدس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر فرما دی، مسجد اقصی کو بنا دیا، وہ بیت المقدس جسے بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر مکمل فرما دی تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے 3 دعائیں مانگی. 3 دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو مکمل کر دیے تو انہوں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہماری ضروریت میں اس محبوب کو بھیجنا جو تیرا پیارا ہے،
جو تیرا برگزیدہ نبی ہے، جو تیرا محبوب ہے، جس محبوب کے طفیل میں تو نے سب کو بنایا ہے، اس محبوب کو میری ضروریت میں پیدا فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے بنا کر دعا فرمائی تھی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کر لی تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے میں جو مقدمات کا فیصلہ کروں، جو میرے پاس کیس آئے، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ معاملہ آتا ہے، آپ غور کریں، زمینی سطح پر آپ غور کرتے رہیں۔ کوئی حاکم وقت ہوتا ہے، کوئی کسی پنچایت کا مالک ہوتا ہے، کوئی کسی وارڈ کا مالک ہوتا ہے، کوئی کسی اپنے محلے کا مالک ہوتا ہے۔ آدمی اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجیے، ایسا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حاکم وقت ہیں، نبی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہمارے پاس جو بھی مقدمہ آئے اور جس بھی مقدمات کا میں فیصلہ کروں، وہ فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرمانا کہ جیسی حکومت میرے بعد اور کسی کو نہ دے، ایسی حکومت دے دے کہ جیسی حکومت اور کسی کو میرے بعد نہ دے۔ دوسری دعا کی۔ اور تیسری دعا یہ انہوں نے کی جو ہم سب کے لیے بھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ، اس مسجد کو جو میں نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے کے غرض سے آئے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے کہیں سے بھی آئے، کسی بھی ملک سے آئے، کسی بھی علاقے سے آئے، اس ملک میں کہیں سے بھی آئے اس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو اس نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور ایسا معاف فرمانا کہ جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 2 دعاؤں کو قبول فرمایا، 2 دعاؤں کو قبول فرمایا۔ 2 کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 دعائیں جو انہوں نے مانگی تھیں، 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، اور مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے، مجھے امید قوی ہے کہ اللہ نے تیسری دعا بھی قبول فرمانی ہوگی۔ تینوں دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوگی۔ وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد بیت المقدس ہے یروشلم میں۔ اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے سب سے پہلے کس مسجد کو بنایا، اپنا گھر کہاں پر بنایا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد، پہلا گھر اللہ کا کہاں پر بنا، کہاں پر آباد ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو بنا اس روئے زمین پر وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ، مسجد حرام سب سے پہلا گھر۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پھر دوسرا گھر کب بنا؟ دوسرا گھر کون سا گھر دوسرا بنا؟ مسجد حرام کے بعد دوسرا گھر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا گھر مسجد اقصیٰ بنا، مسجد اقصیٰ دوسرا گھر بنا۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
ذرا یہ بھی بتایا جائے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنے سال کا وقفہ رہا، کتنے سال کا وقفہ رہا کہ یہ گھر بنا، اور پھر کتنے سال کے بعد وہ گھر بنا مسجد اقصی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا یہ بیچ میں خلا ہے، اللہ کا گھر مسجد حرام یہاں بنا، اور پھر اللہ کا دوسرا گھر مسجد اقصی بنا، وقفہ 40 برس کا۔ اور مسجد اقصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی وقت نماز ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، وہاں پر تم کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کر لو، وہ مقام مسجد کا حکم رکھتا ہے، وہ مقام مسجد کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی روئے زمین پر اس امت پر اللہ کی اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑا کرم ہوا ہے کہ یہ امت جہاں بھی جس زمین پر، روئے زمین کے کسی بھی حصے پر وہ کھڑے ہو جائے اور اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہو، نماز پڑھے، تو وہ مقام اس کے لیے مسجد کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے وادی فلسطین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، دعا فرمائی وہ دعا ممبر شریف پر سرکار دو عالم تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ ملک شام، وہ پورا علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے، پورا علاقہ شام۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں ملک شام میں برکت کی دعا مانگی کہ اللہ ہمارے لیے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ اور دوسری مرتبہ کہا وَلَنَا فِي یَمْنِنَا، اے اللہ ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ شام اور یمن، ان دونوں کا لفظ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ شام میں برکتوں کو اتار اور یمن میں برکتوں کا نزول فرما۔ اس گروہ میں جماعت میں بیٹھے ہوئے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا، نجد کے علاقے سے تھا۔ ظاہر ہے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی محلے کے تو ہیں، کوئی عظیم آباد کا ہے، کوئی شاہگنج کا ہے، کوئی کٹرا اسکول کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی خان مرزا سے آیا ہوگا۔ آپ کے علاقے سے ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں، شہر میں مختلف محلے بنے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے دعا فرما رہے ہیں تو اس میں ہر جگہ کے لوگ تھے۔ شام میں برکت کی دعا فرمائی، یمن میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا تعلق نجد کے علاقے سے تھا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے پھر ملک شام اور یمن کی دعا فرمائی، نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لیے دعا فرما دیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا علاقہ ہے، وہ نجد ایسا علاقہ ہے جہاں سے ایک گروہ جنم لے گا۔ میں اس کے لیے دعا نہیں کرتا، وہاں سے ایک گروہ پیدا ہوگا جو اللہ کے رسول، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، دین اسلام کا وہ دشمن ہوگا، گستاخ ہوگا، وہاں کے لیے میں دعا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اور طلبی بات یہ ہے کہ وہ ملک شام جہاں فلسطین، جہاں بیت المقدس ہے، وہاں کے لیے اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں۔ یہ تو ساری فضیلتیں، ساری برکتیں، ساری عظمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، یہ تو برکتیں، فضیلتیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ کیوں آج مسلم ممالک خاموش تماشائی ہے، صرف لفظ،
देखो तुम मोमिनों के सिवा कुफ्र से कभी दोस्ती मत करो, मोमिनों के सिवा वो कभी तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। कुरान ने कहा वलन तौदा अनकल यहूद वलन नसारा, और ये हरगिज हरगिज ये यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसके पीछे राज है कि मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज आज इस कदर पसपाई की हालत में है, इस कदर तनज़ुली के शिकार है कि वो तो तमाम फरामीन को पसेपुर डाल दिया। इस्लाम की तालीमात से उसको कोई गर्ज नहीं, कुरान की तालीमात से उसे कोई गर्ज नहीं। हर काम के लिए दुआ ही जरूरी नहीं है। दुआ, अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए, पेट में दर्द हो और वो कहे कि दुआ कीजिए ना मेरे पेट में दर्द है, सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, दुआ के साथ साथ दवा भी चाहिए। अगर सिर्फ दुआ से काम चल जाता, आज आपको देख लीजिए, सोशल मीडिया को पढ़ लीजिए, हर जगह से दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। भाई दुआ कीजिए, दुआ तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन उसका क्या नतीजा है आप अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ दुआ हमारी जा रही है उसका कोई पता ही नहीं चलता कि आप दुआ, आपकी दुआ कहाँ गई। सिर्फ दुआ कीजिए, लेकिन दुआ के साथ दवा ना हो तो फिर बेकार है। अगर दुआ से काम चल जाता तो जंग बद्र नहीं होती, जंग उहद नहीं होता, जंग खंदक नहीं होता। इतनी जो जंगें हुई हैं, अगर दुआ से काम चल जाता तो फिर जंग की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए आदमी को सिर्फ दुआ, दुआ तो है, दुआ से किसी को इनकार नहीं है, दुआ तो करना ही करना है, दुआ भी करना है, दुआ के साथ साथ दवा भी करना है। अब दवा कैसे करना होगा? जब तक आदमी मुत्तहिद नहीं होगा उस वक्त तक कभी काम नहीं चलेगा। और मुस्लिम कौम का आप आलम देख लीजिए कि ये मुसलमान आपस में इस कदर मुंतशिर है, इस कदर बिखरा हुआ है कि आपस ही में जब किसी को बनाव नहीं है, आपस में जब किसी को इत्तेफाक नहीं है, तो फिर वो बड़ी बात कहाँ से सोच सकता है। किसी कहने वाले ने कहा कि जो आपस में लड़ता है, आपस में लड़ता है, वो फिर गैरों से लड़ने की सलाहियत खो देता है, गैरों से वो लड़ने की सलाहियत खो देता है। इसलिए तो वो आपस में जंग कर रहा है, हम सही हैं कि तुम सही हो, हम ऐसे हैं तुम वैसे हो। जब आपस ही में लड़ाई होगी तो फिर गैर तो आके हमला करेगा ही। या और बात है कि अल्लाह ताला बंदों से इम्तिहान लेता है, बहुत सारी जगह तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, फिर अल्लाह ताला अपने फजल से उसको आबाद कर देता है, ये अलग चीज है। लेकिन यहाँ और हमको करना है कि हम कहाँ पर हैं। एक तबसरा मैंने पढ़ा, एक तहरीर मैंने देखी, उस तहरीर में ये लिखा हुआ था कि इसराइल, जो इसराइल है यहूदी का, जो आज हमलावर है निहत्ते मजलूम फलस्तीन पर, तो उसके बारे में लिखा हुआ था कि इसराइल का जो पहला वजीर आजम बना, पहला वजीर आजम, तो वो एक रोज छुट्टी के दिन में, छुट्टी का उसका मजहबी कोई त्योहार का दिन होगा, छुट्टी का दिन था, लेकिन बावजूद छुट्टी रहते हुए वो सुबह को तैयार होकर नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल रहा है। उसकी बेटी ने पूछा, कहा कि अब्बा जान आप जा रहे हैं, आज तो कौमी दिन है, हम लोगों के लिए मजहबी दिन है, वहाँ दुआ के लिए सब जमा होंगे। तो वो कहता है कि दुआ किसी वक्त भी कर लेंगे, दुआ काम से फारिग होकर हम कर लेंगे, मुझे दफ्तरी उमूर को अंजाम देना है, जाना जरूरी है, रियासत का मामला है, जाना जरूरी है, हम आकर किसी वक्त भी काम को कर लेंगे। उन्होंने जो जुमला कहा वो ये कहा कि हम पूरी दुनिया में बहुत थोड़े हैं, कलील हैं, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, हमारी तादाद नहीं है, और हमारी तबाही और हमारी बर्बादी के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान, 1 अरब से ज़ायद जितने मुसलमान हैं, वो मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में और अपने अपने मुक़द्दस मुक़ामात में हमारी तबाही के लिए दुआ कर रहे हैं। कहाँ हम तबाह हो रहे हैं? ये बेअमल मुसलमान रातों दिन हमारी तबाही की दुआ कर रहे हैं, हरम में बैठ कर दुआ कर रहे हैं। अमल के मामले में तो कुछ नहीं,
بے عمل مسلمان ہماری تباہی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کہاں تباہ ہو رہے ہیں؟ اب غور کرنا ہے کہ اس کا قول ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ مسلمان بے عمل قوم ہے، اس کے پاس عمل ہی نہیں ہے، استقامت ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ جب عام وہ قوم تاریکی میں ڈوب گئی، کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جو یہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ طاقت وہ قوت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں کہ آپ کچھ کر جائیے، بس دعا ہے آپ کے لیے، ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ